اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خیر سے آپ لوگوں نے رمضان گزارا، پھر اس کے بعد آپ نے عید منائی اور عید پر ڈھیر ساری عیدی بھی اپنے بڑوں سے وصول کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے اس عید کو، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں جی، اب ذرا سا ہم آ جاتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ میں آپ کی اردو ریڈنگ کی ٹیچر ہوں، میرا نام ہے میڈم زرکا ناصر، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پشاور ماڈل اسکول کی طرف سے آپ کی اردو ریڈنگ کی پہلی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کی اردو پڑھائی کی ٹیچر ہوں، کیونکہ اب ہماری جو اردو کی کلاس ہوا کرے گی تو ایک الگ سے بھی اردو ریڈنگ کی کلاس ہوا کرے گی جس میں آپ کو پڑھایا کروں گی۔ اس کلاس میں ہم جو ہے ہماری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوا کریں گی، جیسے کبھی میں آپ کو حروف تہجی سمجھاؤں گی کہ حروف کو کیسے ملا کر ہم لفظ بنا سکتے ہیں، پھر الفاظ سے ہم جملے کیسے بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کبھی اخبار پڑھیں گے، کبھی ہم کہانی پڑھا کریں گے۔ اس طرح آپ کی ریڈنگ جو ہے ڈے بائی ڈے اچھی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ذرا پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھائی کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو پڑھائی ہے، پڑھائی کی اہمیت تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں پڑھنا صحیح طرح سے نہیں آئے گا تو ہم کسی لفظ کو لکھ بھی نہیں سکیں گے، اور پڑھنے اور لکھنے کا عمل تو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ جیسے کلاس نرسری سے پریپ میں ہوئے، پریپ سے آپ خیر سے 1 میں ہوئے، 1 سے اب آپ 2 میں ہو گئے ہیں، تو یہ پڑھنے اور لکھنے کا عمل جو ہے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ٹیچر آتی آپ کو پڑھاتی، پھر وہ آپ کو لکھواتی تھی، اس کے بعد آپ اس کو یاد کرتے تھے اور اس طرح آپ نے کچھ لکھنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھیں، ہم اپنے دین ہی کو لے لیں، ہمارے دین کی ابتدا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوئی تھی، پہلے وحی کے الفاظ ہی یہ تھے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کی اہمیت نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ دین میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم روزانہ دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم روزانہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جس سے ہمیں ثواب بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بہت سی ایسی باتیں قرآن پاک کے ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ دنیا کے جو ہے مسئلے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کا اور ان کو حل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں، اگر وہ ہمیں پڑھنی نہیں آئے گی تو ہم دنیا کے حالات کو کیسے سیکھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اور ان کے بارے میں ہم آگاہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی لفظ ہی نہیں پڑھنا آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھائی کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب اب آپ کلاس 2 میں ہیں، پھر آپ جب 3 میں جائیں گے، 4 میں جائیں گے، تو یہ پڑھنے کا عمل جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آپ پہلے کسی چیز کو پڑھنا سیکھیں گے، پھر آپ اس کو لکھیں گے، اور اس طرح بتدریج جو ہے آپ آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ ہے کہ ہم چھوٹی کلاس میں جو ہے حروف تہجی پہلے سیکھتے ہیں، پھر ہم 2 حروف کو ملا کر پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اسے ہم 3 حروف بناتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم آسان سے مشکل کی طرف جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے ہجے کرنے سیکھے، آپ لوگوں نے جوڑ توڑ کرنے سیکھے، تو اس سے آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی پڑھائی اچھی ہوتی گئی، آپ الفاظ کو بنانا سیکھتے گئے اور آپ نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں میں بھی آج جو ہے حروف تہجی ہی سے ابتدا کروں گی، اور آپ کو تصویروں کی مدد سے تھوڑا پڑھنا سکھاؤں گی کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر، حروف تہجی کو دیکھ کر کیسے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس الف سے، شاباش، آپ نے صحیح گیس کیا، یہ انگور ہے۔ الف سے انگور، بے سے بلی، پے سے پنکھا، تے سے تتلی، ٹے سے ٹماٹر، سے سمر، جیم سے جوتا، چے سے چاند، ہے سے ذرا مشکل آ گیا نا، ہے سے حکا، خے سے خرگوش،
دال سے درخت، ڈال سے ڈول، زال سے ذخیرہ. ذخیرہ جو ہوتا ہے نا یہ بوریاں سے بنی ہوئی ہے نا، اس کے اندر کوئی خوراک یا کھانے کی چیز کو اسٹور کر کے رکھا گیا ہے. یہ بڑے بڑے گوداموں میں جو ہے یا اسٹور رومز جو ہیں وہاں پر کسی چیز کو جیسے چینی ہے یا کوئی کیمیکلز وغیرہ ان کے اسٹور، آٹا جو ہے تو یہ اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے. اس کو بہت بڑی تعداد میں جمع کیا جاتا ہے، اس جمع کرنے کو ذخیرہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس رے سے رسی، رے سے رسی، ڑے سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڑے سے تو کوئی لفظ ہی نہیں شروع ہو رہا. شاباش، گڈ. ڑے سے جو ہے کوئی لفظ نہیں شروع ہوتا، یہ اکثر لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڑے سے پہاڑ. پھر ہے زے سے زنجیر، زے سے زنجیر، ژے سے ژالہ، سین سے سیب، شین سے شیر، صاد سے صندوق، صاد سے صندوق، ضاد سے بوڑھا نہیں ہے یہ، ضعیف. جب کوئی شخص باعمر ہو جاتا ہے نا، ذرا ایجڈ ہو جاتا ہے، ذرا باعمر ہو جاتا ہے، اس کو ضعیف بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضاد سے ضعیف، توئیں سے طوطا، زوئیں سے مجھے پتہ چل گیا آپ نے برتن پڑھا. زوئیں سے ہوتا ہے ظروف. یہ برتن جو ہوتے ہیں نا ان کو اردو میں ظروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. زوئیں سے ظروف. عین سے اینک، غین سے غبارہ، فے سے فوارہ، قاف سے قرآن، کاف سے کرسی، گاف سے گاجر، لام سے لٹو، میم سے مچھلی، نون سے نلکا، واؤ سے وردی. وردی جسے انگلش میں ہم یونیفارم بولتے ہیں، جو آپ اسکول بھی پہن کے آتے ہیں، اس کو اردو میں وردی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وردی. ہے سے ہاتھی، یہ سے یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ سے یکا بولا جاتا ہے. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ یکا. یہ سے یکا. چلیں جی اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. حروف تہجی ہیں جس میں چیزوں کے نام دیکھ کر آپ نے اس کے ساتھ حرف کو ملانا ہوگا. ٹھیک ہے. جس حرف سے نام شروع ہوتا ہے اس پر دائرہ بنانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ بلی، بطخ، بین، تو کون سا لفظ سرکل ہوا ہے؟ کون سے حروف تہجی پہ دائرہ بنا ہوا ہے؟ جی، بے پر. بے سے بلی، بے سے بطخ، بے سے بین. اسی طرح نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھیں، دروازہ، درخت، دانت. تو ہم نے کون سے لفظ کو سرکل کرنا ہے؟ جی بالکل، ہم نے دال کو، دال کے گرد دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے آنکھ، آم، آڑو. کون سے لفظ کے گرد دائرہ لگے گا؟ یس، الف مد آ. شاباش، گڈ. پھر ہے سیب، سائیکل، سام. جی شاباش، ہم نے سین کے گرد دائرہ لگایا. پھر ہے غبارہ، غلیل، غار. یس بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح جواب دیا. غین کے گرد ہم نے دائرہ لگایا. پھر ہمارے پاس ہے مینڈک، مرغی، مور. شاباش، ہم نے میم کے گرد دائرہ لگایا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایسے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آئی آپ کو؟ شاباش، دیٹس گڈ. چلیں جی اب چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے بارے میں ہم ذرا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو ہم ان کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں. چھوٹی یہ کی آواز ای کی آواز نکلتی ہے اور بڑی یہ کی آواز اے کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کو پڑھیں، یہ پہلی تصویر میں کیا بنا ہوا ہے؟ کیل، کاف یہ لام کیل، اور سیب، سین یہ بے سیب. کیل اور سیب کے درمیان میں یہ کی شکل ایک جیسی ہے، یعنی چھوٹی یہ کو جس نے ملایا تو شکل تب بھی دو نقطوں والی یہ آئی ہے، اور سیب کو جس نے ملایا ہے یعنی وہاں پر بڑی یہ آتی ہے تب بھی شکل جو ہے یہ کی دو نقطوں والی ہے. ان کو اونچی آواز میں پڑھیں. کیا آپ ان الفاظوں کی آوازوں میں فرق بتا سکتے ہیں؟ اب پڑھیں آپ.
کے چھوٹی یہ لام کیل، سین بڑی یہ بے سیب۔ شاباش، یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ کیل کے درمیان میں چھوٹی یہ آتی ہے اور سیب کے درمیان میں بڑی یہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، چلیں جی اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بانوں کا طوطا۔ خوش ہو گئے آپ سب نا؟ طوطا تو آپ کا پسندیدہ جانور ہے، بلکہ یہ پرندہ ہے کیونکہ اس کے پر ہوتے ہیں، اس کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے نا آپ کو طوطا؟ طوطے کا رنگ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی چونچ لال ہوتی ہے۔ تو چلیں جی ہم اس کو اسٹوری کی صورت میں بھی پڑھیں گے اور سبق کی صورت میں بھی پڑھیں گے، آپ جیسا اس کو انجوائے کر کے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طوطا کیسا جانور ہوتا ہے، اس کو گھروں میں کیسے پالا جاتا ہے۔ بعض طوطے جو ہے نا وہ باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں بانوں کا طوطا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ طوطے انسانوں کی نقل اتار سکتے ہیں؟ انہیں بات کرنا سکھایا جائے تو وہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، بعض طوطے ہوتے ہیں اس طرح، ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں تربیت دی گئی ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح مختلف باتیں جو آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی پیچھے سے اسی طرح کی باتوں کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلفظ سیکھتے ہیں پہلے ہم، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں پہلے ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ٹیں۔ طوطے کی آواز سنی ہے آپ نے کبھی؟ کیسی آواز نکالتا ہے طوطا؟ سب ٹیں 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 کرنے لگے۔ ہاں مما نے بھی سن لیا ہوگا کہ میرا بچہ تو ٹیں ٹیں کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ طوطے کی آواز ہے۔ جیسے بلی کی آواز آپ کو پتہ ہے نا، بلی کون سی آواز نکالتی ہے؟ میاؤ میاؤ۔ اس طرح طوطے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹیں ٹیں۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے چونچ، چے واو چو نون چے چونچ۔ اگلا لفظ ہے مٹکا، آنکھیں مٹکانا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ بھی بڑے جو اسٹائل میں ہوتے ہیں نا، اسٹائل مارتے ہیں تو آنکھیں مٹکا مٹکا کے باتیں کرتے ہیں، یعنی آنکھوں کو یوں گول گھما گھما کر شکلیں بنا بنا کر باتیں کرتے ہیں نا اس طرح سے، تو اس کو کہتے ہیں آنکھیں مٹکا مٹکا کے باتیں کرنا۔ تو تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس مٹکا، ٹھیک ہے؟ پھر لفظ ہے بھلی۔ کیا لفظ ہے؟ بھلی۔ بھلی کا مطلب ہوتا ہے اچھی، بھلی اچھی۔ اگلا لفظ ہے رونق۔ رونق کہتے ہیں چہل پہل کو، جیسے آپ کے دم سے آپ کے گھر میں رونق ہوتی ہے نا، جب مہمان آ جاتے ہیں ان کے ساتھ بچے ہوں تو گھر میں شور شرابہ ہنگامہ، ایک رونق، ایک چہل پہل کا سما ہوتا ہے، تو اس کو رونق بولا جاتا ہے۔ جیسے عید کے دنوں میں جی بازار میں بڑی رونق ہوتی ہے، گھروں میں رمضان میں بڑی رونق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اگلا لفظ ہے پٹی۔ پیٹے پٹ ٹے یہ ٹی، پٹی۔ ٹے پر شد کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، تو ہم نے ٹے کی آواز کو 2 بار نکالنا ہے۔ پے زبر ٹے پٹ، ٹے چھوٹی یہ ٹی، پٹی۔ اسی طرح لفظ رونق، رونق کے ہم ہجے کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رے واو زبر رو، نون کاف زبر نک، رونق، ٹھیک ہے؟ رونق پٹی۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی بانوں کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، میٹھی میٹھی۔ تو سمجھ آئیے، ہم کہتے ہیں نا اکثر طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، تو بانوں کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، باہر جائے تو خدا حافظ کہتا ہے۔ بانو پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے بانو اپنے طوطے سے؟ طوطے میاں آم کھاؤ گے؟
اب یہ دیکھیں ان باتوں کو انہوں نے، یہ جو بانوں کی کہی ہوئی بات ہے نا، واوین کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی دو واو شروع میں آئے ہیں، دو واو آخر میں آئے ہیں، ان کو اردو میں واوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں، اردو میں ان کو واوین، یعنی کسی کی کہی ہوئی بات کو، جیسے ہیڈنگ ہوتی ہے کسی بات کی، کسی چیز کی ہیڈنگ کو بھی ہم شروع اور آخر میں دو واو لگا کے بند کرتے ہیں نا، اس طرح ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو بھی واوین کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب کسی لفظ، ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے تو ہر جملے کے آخر میں ایک چھوٹی سی سیدھی لکیر لگائی جاتی ہے، اس نشان کو ختمہ بولا جاتا ہے، یعنی وہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ انگلش میں ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں نا جب ایک جملہ ختم ہو، اسی طرح اردو میں ختمہ کا نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ طوطا جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے طوطا؟ اب طوطے کی کہی ہوئی بات بھی دو واو جو ہیں واوین کے اندر لکھی ہوئی ہے، سنیں اچھا۔ جی ہاں، جی ہاں، بانوں سے آم دیتی ہے، دیتی ہے کے ساتھ دیکھیں ختمہ کا نشان۔ اس طرح آپ کو پورے سبق میں ہر جملے کے آخر میں ایک چھوٹی سی سیدھی لکیر نظر آئے گی، اس نشان کو ختمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بانوں سے آم دیتی ہے، طوطا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے شکریہ۔ دیکھیں تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ بڑی آنکھیں مٹکا کے بانوں کو کہتا ہے شکریہ۔ بانو کہتی ہے خیر ہو، طوطا بھی کہتا ہے خیر ہو۔ طوطے میاں کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے طوطے سے پیار کرتے ہیں نا، اچھا لگتا ہے نا آپ کو طوطا اپنا؟ تو اسی طرح بانو نے بھی جو طوطا پالا ہوا ہے وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، اور اس کے سب جو ہیں اس کے گھر کے سب رہنے والے طوطے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جب کے گھر میں کوئی داخل ہو تو وہ ان کو سلام بھی کرتا ہے، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ بانوں کے گھر میں رونق کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سوال لکھا ہے نا کہ بانوں کے گھر میں رونق کیوں ہے، تو آئے گا کہ بانوں کے گھر میں رونق طوطے میاں کے دم سے ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بانوں کا طوطا، ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، اور اب جو ہے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، مشکل الفاظ کے ہم دوبارہ سے ڈرل کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ٹیں، چونچ، مٹکا، بھلی، رونق، پٹی۔ ٹیں ٹیں ٹیں، ذرا سننا، یہ کس کی آواز ہے؟ آہا، یہ تو بانوں کا طوطا ہے، کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ طوطا، ہرا ہرا رنگ ہے، یعنی سبز رنگ کا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہرا ہرا رنگ ہے، گول گول آنکھیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی۔ یہ طوطے کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیبل پر جو طوطا بیٹھا ہوا ہے، میز پہ جو طوطا بیٹھا ہوا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے۔ دیکھیں طوطا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طوطا تو کتنا خوبصورت اور پیارا ہے، ہرا ہرا اس کا رنگ ہے، گول گول اس کی آنکھیں ہیں، اس کی چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی ہے۔ دم کہتے ہیں ٹیل کو، جو پیچھے کی طرف وہ ایک پر سا سیدھا گیا ہوتا ہے نا طوطے کا، اس کو دم بولا جاتا ہے، ٹیل جو ہوتی ہے انگلش میں اسے ٹیل کہتے ہیں۔ گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس آپ کو طوطے کی آنکھوں کے نیچے دیکھیں گردن کی جگہ پر ایک گول سا جو دائرہ نظر آ رہا ہے بلیک کلر کا، تو یہ سیاہ پٹی ہے جو طوطے کی گردن کے ارد گرد ایک بلیک کلر کا سرکل گیا ہوتا ہے، اس کو سیاہ، کالے رنگ کو سیاہ کہا گیا ہے، سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے۔ لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے۔ مالا آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جیسے تسبیح ہوتی ہے نا، ایک دھاگے کے اندر موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تسبیح بھی گول ہوتی ہے، اس کو بھی مالا بولا جاتا ہے۔ اور مالا جو ہے ایک ہار، عید پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بہنوں نے یا مما نے پہنا ہوگا، گلے میں ایک چین ہوتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو گلے میں پہننے کا جو ہار ہوتا ہے اسے مالا بولا جاتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے طوطے کے گلے میں، یہ گردن میں جو کالے رنگ کا دائرہ سا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے طوطے نے مالا پہن رکھی ہے۔
تو نیچے دیکھیں ہمارے پاس سوال بھی ہے، ٹھہریں اور بتائیں طوطے کے گلے میں مالا کس چیز کو کہا گیا ہے؟ تو جی کس چیز کو کہا گیا ہے طوطے کے گلے میں مالا؟ جی طوطے کے گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے جیسے اس نے مالا پہن رکھی ہے۔ چلیں جی آپ پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ شاباش، دیٹس گڈ۔ بانوں کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، باہر جائے تو خدا حافظ کہتا ہے۔ بانو پوچھتی ہے طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ اب بانو نے دیکھیے سوال پوچھا ہے نا، تو آخر میں سوالیہ نشان بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کوئی سوال کسی سے کچھ پوچھتا ہے نا، کوئی ایسا جملہ جس میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے، تو اس جملے کے آخر میں ایک کویسچن مارک آتا ہے، ایک سوالیہ نشان آتا ہے، اردو میں اسے سوالیہ نشان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ طوطا جواب دیتا ہے جی ہاں جی ہاں۔ بانو اسے آم دیتی ہے، طوطا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے شکریہ۔ بانو کہتی ہے خیر ہو، طوطا بھی کہتا ہے خیر ہو۔ طوطے میاں کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ آپ کی ریڈنگ اچھی ہوئی؟ تھوڑے سے الفاظ آپ کو بنانے آئے؟ آپ گھر میں بھی پریکٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے دیکھیں یہ طوطے کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا کہ طوطا کیسا پرندہ ہے، تو طوطا ایک خوبصورت سا پالتو پرندہ ہے۔ ہمیں اپنے پالتو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس آئے گا پالتو جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ نے آج کی کلاس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ آئندہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز لے کر آؤں گی، اور ہماری ریڈنگ جو ہے اسی طرح سے آہستہ آہستہ اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت موٹی سی کتاب ہی لے کر پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے ہوم ورک بھی تھوڑا سا دوں گی نا، کہ آپ کو گھر میں کوئی اخبار پڑھا ہوا نظر آئے، یا کوئی چھوٹی سی اسٹوری بک ہو، یا چلیں ایسے کرتے ہیں ٹی وی پر وہ جو خبریں ہوتی ہیں نا، وہ نیچے ایک پٹی سی چل رہی ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، نیوز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر آپ کو صحیح طرح نہ پڑھنا آئے تو اپنی ماما سے ہیلپ لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کے گھر اخبار آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں، یا کوئی چھوٹی سی اسٹوری بک اپنی ماما کو کہیں کہ آپ کو دلوا دیں، اور آپ اس سے پڑھنے کی مشق کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔